حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور سے ہیں، اور ایک آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور سے ہیں۔ یعنی آپ کے جو 6 بچے ہیں یہ سب مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے آخری شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تھوڑی سی زندگی کے احوال بتانے ضروری ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی زندگی کا تعارف کیا ہے، اور آپ کی بیٹیاں کس کس زندگی کے حال سے گزر کر کہاں تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا قاسم ہیں، جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک ابو القاسم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میرے نام پہ تو نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہیں رکھ سکتے۔ یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ نمبر 1، 17 ماہ کی عمر میں وصال فرما ہے۔ نمبر 2، 24 ماہ کی عمر میں 2 سال کی عمر میں وصال ہے۔ نمبر 3، اتنے بڑے ہوئے کہ عرب میں بچہ خود گھڑ سواری کر سکتا، لیکن یہ جو مورخین ہیں وہ اس قول کو ضعیف قول سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں 17 ماہ کی بات ہے یا 2 سال کے بیٹے ہوئے تھے تو وصال فرما گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کی شہزادی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی ہے، اور ان کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے اور جو شفقت ان کو ملی وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ پیدا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی۔ اس وقت 2 ہی معاملات تھے، یا معاش تھا یا غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، اور باقی جو وقت ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے۔ تو ان کو بڑا لمبا عرصہ تربیت کا ملا۔ جب یہ کچھ تھوڑی سی سمجھداری والے عمر کی طرف گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف سے بھی شفقتیں ملی، اور آپ کی اماں جان حضور سیدہ خدیجہ کی طرف سے بھی شفقتیں ملی اور تربیت ملی، تو معاشرے میں سیدہ زینب ایک سلجھی ہوئی نوجوان لڑکی کی صورت میں نمودار ہوئی۔ اور جس معاشرے میں اس طرح کی بچیوں کے اندر خوبصورت کوالٹیز ہوتی ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے بچوں کے رشتے کریں۔ آپ کی سگی بہن سیدہ خدیجہ کی سگی بہن حالہ، ان کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربیع، تو سگی خالہ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زینب کا رشتہ میرے بیٹے ابو العاص سے کر دیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار اور وفادار تھی، صرف مال ہی حضور پاک کی خدمت میں خرچ نہیں کیا بلکہ ایسے سیدھی کھڑی رہتی حضور پاک کے حکم کے انتظار میں۔ آپ حکم فرمائیں تو میں اس کی بجا نہیں کرتا۔ اپنی سگی بہن سے کہا کہ تیرا بیٹا ویسے بہت اچھا ہے اور میرے دل کی قریب ہے، لیکن میں رشتے میں ہاں تبھی کروں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت عطا فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں امین ہوں، اور جس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے وہ بھی عرب میں امین مشہور ہے۔ ابو العاص بن ربیع ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام سے پہلے ہی امین ہے،
دیانتدار ہیں، شرافت والے، طاقت میں بھی بڑے بے مثال تھے، لیکن اپنی شرافت کو غالب کیا ہوا تھا۔ رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے گھر، اپنے شوہر کے گھر رخصتی پر چلی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت زینب کو یہ بات دیگرے 2 بچے عطا فرمائے۔ یہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے اور ایک نواسے، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں ماحول نہیں، جو اس وقت معاشرے میں ماحول چھایا ہوا، جو میڈیا دکھاتا ہے، جو سوشل میڈیا دکھاتا ہے، اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسے محبت کی۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں لکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی اور آپ نماز شریف پڑھ رہے ہوتے، آپ اٹھا کے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں حرکت کرنا، جواب دینا، اشارہ کرنا اس کی ممانعت نہیں تھی۔ کوئی یہ سمجھے بھئی ادھر تو امتیوں کو کہا کہ ہلنا جلنا نہیں ہے، اور خود آپ نے یہ کیا فرمایا؟ اس وقت ابھی ممانعت آئی نہیں تھی، حکوم للہ قانتین کی آیت بعد میں اتری تھی، تو آپ ہم کو کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ پھر جب آپ رکوع کے لیے تشریف لے کے جانا چاہتے تو ان کو اتار لیتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کو پھر کندھے پہ بٹھا لیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا مرکز تھا۔ اب جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص بن نبی سے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگوں بڑے غور سے سنیے۔ ہمارے ہاں عام مشہور ہے، ہمارے ہاں عام مشہور ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کون مسلمان؟ تو کیٹیگریز بنائی گئی، کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ مسلمان، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ مسلمان، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان۔ تو بیٹیوں کا پورشن ہی کھا جاتے ہیں صاحب، جبکہ حدیث میں جہاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ایمان کا ذکر ہے، اس کے بالکل متصل یہ جملہ لکھا ہوا ہے، فلما اکرم اللہ رسولہ بنبوتہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کے ساتھ عزت و تکریم عطا فرمائی، اسلمت بہی خدیجہ و بناتہ، تو جو ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی تو آپ کی ساری بیٹیوں نے بھی اسی وقت کلمہ شریف پڑھ لیا۔ آپ کی بیٹیاں کلمہ پڑھنے میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مقدم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد میں کلمہ شریف پڑھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کے غار والا سارا منظر بتایا اور بتایا اس طرح مجھے حکم ملا، آپ نے خود بھی کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی ساری بیٹیوں نے بھی کلمہ شریف پڑھا۔ بیٹیوں کا پورشن ہی لفظ ہی غائب ہو جاتا، بیٹیوں کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ یہ اول ایمان والے والسابقون الاولون میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں شامل ہوتی، لیکن ہم ظلم و ستم کے مارے ہوئے وہی سناتے ہیں جو سنتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آپ کی بیٹیوں کا ایمان و اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو یہ بڑا ایک امید کا چاند نظر آ رہا تھا کہ اول مسلمانوں میں میرے شوہر ابو العاص بھی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ بڑی وابستگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
بڑی محبت تھی. لیکن جب آپ کے شوہر ابو العاص تجارت سے واپسی آئے تو کہا کہ میرے ابا جان نے میرا نبوت فرمایا. بھائی چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, ان سے پوچھا آپ نے نبوت فرمایا؟ آپ نے فرمایا. تو کوئی کلمہ نہیں پڑھا, نہ صرف کلمہ پڑھا نہ پڑھا, بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذہب کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی, جس سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دکھی کہ یہ کیسا امین ہے. پھر ابو العاص بن نبی نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ تو نے میرے سے پہلے کلمہ کیوں پڑھ لیا, پوچھا کیا نہیں مجھ سے؟ تو آپ فرمانے لگی میں نے اپنے ابا جان کی زندگی دیکھی ہوئی ہے, جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو میں کیسے آپ کا انکار کر دیں گے, تو اسی لیے کلمہ پڑھا. اب ایک بیوی مسلمان ہے, شوہر اس کے مسلمان, اور یہ مسلمان نہیں ہوئی, ایک لمبا عرصہ نہیں مسلمان, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوشل بائیکاٹ ہوا شب ابی طالب میں, اس میں بھی یہ مسلمان نہیں. پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے, تب بھی مسلمان نہیں ہوئے. جب بدر کا غزوہ ہوا تو یہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی جماعت میں لڑے. ابو العاص بن ربی اپنے سسر کے خلاف کھڑے, مسلمانوں نے فتح پائی, یہ قیدی بن گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے فیصلے سنے, سب کی رائے سنی, تو آپ نے پھر اس پیپر فرمایا کہ تاوان دو اور جو پیسے دیتا ہے اس کا بندہ آزاد کر دو. یہ آواز سیدہ زینب کو مکہ المکرمہ میں پہنچائی گئی. اگر آپ چاہتی ہیں ابو العاص بن نبی آزاد ہو جائیں, آپ کے شوہر آزاد ہو جائیں, تو تاوان بیچیں. انہوں نے تاوان میں ایک ہیرے کا اور موتیوں کا ہار بیچا اور ساتھ میں پیسے بھیجے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کنانہ بن نبی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیور اور ابو العاص بن نبی کا چھوٹا بھائی ہار لے کے آیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتا. یہ وہ ہار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے وقت ان کو مہدی کھائی کے طور پر دیا تھا. اس کو پہچانتے تھے, خود خریدا ہوا تھا. تو جب بیٹی کے شوہر کے لیے وہ تاوان کی صورت میں آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جارے. آپ نے فرمایا جس طرح آپ نے غریبوں کو بے سب و سامانی کے عالم میں موجود قیدیوں کو کوئی پیسہ دے کے بغیر معاوضے کے چھوڑ دیا, ہم ابو العاص بن نبی کو بھی بغیر معاوضے کے چھوڑ دیا, جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. لیکن فرمایا ایک بات اور ماننی پڑے گی. اس کی حضور کیا بات؟ فرمایا ہم نے بڑا وقت دیا تجھے, مسلمان نہیں ہوا, آپ ہماری بیٹی کو واپس کر. مدینہ مکہ جا کے ہماری بیٹی واپس بھیج دی. اب ہم دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. ابو العاص واپس گئے اور کنانہ بن ربی کی چوچی لگائی کہ جاؤ ان کو جا کے مدینہ المنورہ چھوڑا. اب کافروں کے لیے یہ بڑی تسلیل تھی کہ دن دہاڑے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ مکہ سے نکل کے جا رہی اور کچھ بھی نہیں کر پا. انہوں نے حضرت سیدہ زینب کے اوپر حملہ کر دیا, عاص بن وائل نے حملہ کر دیا. اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے بچے کے ساتھ امید سے تھی. معاملات خراب ہو. ابو سفیان نے حکمت کا کام کیا اور اس نے آ کے ابو العاص بن نبی کے بھائی کنانہ بن نبی سے کہا کہ دیکھو تم لڑکی لے گئے تو ہماری بدنامی ہو کہ دن دہاڑے اتنے اتنے طاقت والے لوگوں سے یہ اکیلا نوجوان لڑکی لے کے چلا. ایسا کرو, یہ بیمار ہو گئی ہے, ان کو عارضہ لاحق ہو گیا, یہ سفر نہیں کر سکتی, میں ان کو واپس لے جاتا ہوں, میری اپنے علاقے میں عزت بچ جائے گی کہ میں صبح کروا کے معاملہ طے کر کے لڑکی لے آئے, اور پھر جب کسی چاہیے ہو تو رات کے وقت میں وہی چل کر رہا تھا. اور اس کے بعد واپس لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اپنے نمائندے بھیجے ہوئے تھے, حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع. فرمایا آپ مقام یاجج میں چلے جائیں, کنانہ بن ربی وہاں تک میری بیٹی سیدہ زینب کو لے کے آئے گا, آگے سے پھر آپ نے ان کو مدینہ المنورہ لے کے آنا.
کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے. کتنے دن سیدہ زینب نہیں آئی تو وہ وہاں پہ کھڑے پہرا دیتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا تھا مقام یاجز میں میری بیٹی آئیں گی تو آپ نے ان کو لے کے آنا. اب وہ 4 دن نہیں آئی تو وہی کھڑے رہے, 10 دن نہیں آئی تو وہی کھڑے رہے. اگر وہ مہینوں بھی نہ آتی تو حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع دونوں وہیں حضور کی بات پہ پہرا دیتے رہتے. جب وہ صحت مند ہوئی تو رات کے وقت پھر وہاں سے گزارا گیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ چلے. ادھر جب معاملہ ٹھنڈے ہوئے ابو العاص بن ربیع نے اعلان کیا, کیونکہ یہ تاجر تھا, اس نے کہا میں نے جانا ہے شام کی طرف, تو کسی نے سامان منگوانا ہے تو پیسے دے دو. اس وقت ہر بندہ تجارت کے لیے نہیں نکلتا تھا, جو قافلے نکلتے ہوتے ان کو پیسے دے دیے جاتے, وہ سامان لے آتے کرایہ لے لیتے تھے. ابو العاص اس طرح کے سارے کام کرتا تھا. سامان تجارت لا کے جب شام سے گزرتا ہوا مدینہ المنورہ سے گزرا تو مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑی کے بدلے میں سزا یہ مسلمانوں نے سارا مال لوٹ لیے اور مال لوٹ کے اپنے اپنے گھروں میں لے. بڑا سیاح آدمی تھا, سمجھتا تھا کہ اپنی عزت کو کیسے بچانا ہے. خیال آیا کہ اگر میں بغیر مال کے گیا تو لوگوں نے کہہ رہا ہے تو امین نہیں رہا, تیرا جو لقب ہے وہ ختم ہو. تو مکہ جانے کی بجائے رات کے اندھیرے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا, اپنی بیوی کے پاس, اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے آپ سے. آپ نے پناہ دے دی. جب نماز فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ نے تکبیر تحریمہ کی تو سیدہ زینب نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ میں لوگوں سنو, میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, میں نے ابو العاص نے نبی کو پناہ دی تھی. یہ بات کہہ کے اندر چلے. جب آپ نے سلام پھیرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آواز میں نے سنی تم لوگوں نے بھی سنی؟ عرض کی حضور ہم نے بھی سنی. تو فرمایا سنو, یہ تو میری بیٹی ہے نا, اگر مسلمانوں کا عام بندہ بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس کو وہی عزت ملتی ہے جو خاص بندے کو پناہ دینے سے ملتی ہے. ابو العاص کا جس نے مال لیا اسے واپس کرو. مال واپس ملا, یہ سارا مال اکٹھا کر کے مکہ المکرمہ جن کا پیسہ لیا ہوا اور سب کو اکٹھا کر کے کہا, کہنے لگا میں تو مسلمان اسی وقت ہو گیا تھا جب مسلمانوں نے مدینہ المنورہ میں میرا مال واپس کیا تھا, لیکن میں نے وہاں اسلام کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ میں اعلان کرتا تو پھر میرا وہاں سے آنا مشکل تھا, پھر میں مکہ المکرمہ میں بھی آگے اعلان نہیں کر سکا, اس لیے کہ میں نے جس سے بھی بات کی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, اس نے مجھے یہی کہا کافروں کا مال تیرے لیے جائز ہے. کہا میں اس لیے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکا کہ اگر میں نے اعلان کر دیا تو یہ نہ ہو کہ میرے امین ہونے میں شک کیا جائے کہ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے سے سفر. کہا اب میں نے تمہیں مال دے دیا, اب تم لوگوں نے سب نے اپنا اپنا مال لے لیا, میرے سے میں کسی کا کوئی مال نہیں ہے. تو فرمایا سنو موقع والوں, میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. پھر اس جگہ جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. پھر یہ مدینہ المنورہ گئے اور انہوں نے جا کے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی حضور میں کلمہ پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا نکاح نہیں پڑھایا, نیا نکاح نہیں پڑھایا, اسی پرانے نکاح کو دوبارہ تجدید نکاح نہیں کی بلکہ اپنی صاحبزادی ابو العاص کے ساتھ بھیجتی. تو 2 آپ سے شہزادے ہوئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ, ان کی مدینہ المنورہ میں آمد ہوتی ہے 3 ہجری میں, 7 میں یا 8 میں یہ وصال کر جاتی, 7 میں یا 8 میں ان کا وصال. اور ان کے شوہر جو ابو العاص ہیں ان کا دور صدیقی میں 12 ہجری میں وصال ہوتا ہے. اگر ان کی بیٹی اور بیٹا ان کا بچپن میں فوت ہو گیا. جو ان کی بیٹی ہے بی بی امامہ, انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی, جوان ہو گئے. ادھر حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کا زندگی کا معاملہ حضرت فاطمہ الزہرا سے طے تھا, وہ کیسے ہوا وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں. اب جب یہ ساری صورتحال ہو گئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یا میں آپ کو بتاتا چلوں پھر میں اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں سیدہ زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے نکاح میں رہی، جس کے نکاح میں، جب تک نکاح میں رہی ان مردوں کے لیے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی. ان مردوں کے لیے دوسرے نکاح کی کیوں نہیں اجازت تھی؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ جب ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کو تھوڑی سوکن آ جاتی ہے اور پھر سوکنوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور جب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیرا بھی ہوئے جدا، وہ کہتے ہیں تیرا بھی ہوئے جدا. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے سوگن پسند نہیں کی کہ کوئی میرے محبوب کی طرف اگلی نہ اٹھا، اس لیے کوئی سوگن پسند نہیں کی. بالکل پابندی تھی، بالکل پابندی تھی کہ جب تک میری بیٹی نکاح میں ہے آپ دوسرے نکاح نہیں کر سکتے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ کے قریب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت آخر ہے، آپ نے میرے بعد نکاح کرنا، پابندی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے جو میری بڑی بہن ہے سیدہ زینب، ان کی جو بیٹی ہے نا ماما، آپ نے نکاح ان سے کرنا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. پہلے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری بیوی بنی. پہلی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے وصال کے بعد سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی وفات پہ مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا کہا، اب میں اپنی وفات کے قریب آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بعد آپ نے مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا. یہ حضور پاک کی نواسی ہے، مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن نوفل سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک لڑکا یحییٰ نامی عطا فرمایا. یہ ہے سارا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے تک شجر، اور یہ ان کی آل اولاد ہے.